السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وقال تبارک وتعالی خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام سے زکوٰۃ لیجئے، ان کے مالوں میں سے صدقہ اور زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، وہ مال پاک صاف ستھرا اجلا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا تو زکوٰۃ کا بھی ساتھ میں ذکر فرمایا، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر فرمایا، صدقہ اور خیرات کا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ اور صدقات کی تلقین مکی دور میں بھی کی گئی ہے، مگر فرضیت جو ہے وہ ہجرت میں 5ویں سال یا 7ویں سال میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی ہے۔ اس سے قبل صدقہ فطر وہ جو ہے سن 2 ہجری میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ لازم قرار دیا گیا کہ جو بھی انسان روزہ رکھنے والا ہے اس کے وہ اپنے اہل و عیال کا صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں بنیادی واقف ہونا جاننا لازم اور ضروری ہے کہ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ زرعی زمین ہو انسان کے پاس تو اس سے جب کبھی بھی کوئی فصل اناج حاصل ہو 6 مہینے کے بعد عموماً حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پھل فروٹ ثمرات اور اناج فصل وغیرہ جو بھی کاشت کرتا ہے کاشتکار وہ اس کا عشر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مال مویشی جانور وغیرہ ہیں، کسی کے پاس ریوڑ ہے 40 بکریاں ہیں تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گا، 30 گائے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ ہیں کسی کے پاس تو وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے سونا اور چاندی وغیرہ وہ زیر استعمال ہوں یا کہ وہ سیف ہوں، محفوظ ہوں، بینک میں جمع ہوں یا گھر میں موجود ہوں، بہرحال ان کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ہے مال تجارت۔ انسان کا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، دکان ہو یا مکان ہو یا فیکٹری وغیرہ ہو، اس کے کل جو کچھ بھی سرمایہ اس کا موجود ہے وہ اس کی اپنا جو مال تجارت ہے وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا، سب کا حساب اور معیار مقرر کر کے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، 4 تولے ہے، 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، اور یہ تو زکوٰۃ کی نصاب کو تو نہیں پہنچتا، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ پھر اسی طرح کچھ کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چاندی ہے، 5 تولہ چاندی ہے، 10 تولہ یا 20 تولے چاندی ہے، لیکن حد نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو پھر کیا کریں؟ اسی طریقے سے بینک بیلنس ہے اور دیگر جو اپنا زکوٰۃ کی فرضیت کے عوامل ہیں، تو وہ اس سلسلے میں امر یہ ہے کہ ان ساروں کی مالیت کو جمع کر کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر ان کا نصاب پہنچتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی اسلام کی مرضی اور منشا ہے تاکہ غریب غربا کی جو ہے نا وہ ان کی دلجوئی ہو سکے، ان کی حاجت براری کا انتظام ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرما دیا ہے سورۃ توبہ میں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ انسان زکوٰۃ ضرور بالضرور ادا کرے جو اپنا وہ فقراء کو، مساکین کو اور تالیف قلب یعنی وہ غیر مسلموں کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ ادا کی جائے ان کو، لیکن یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ اپنا ضرورت مند اور حاجت مند ہوں، اور اسی طریقے سے اپنا غلام اور قیدی کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مقروض کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور دینی تعلیم کے نشر و اشاعت کے ادارے وغیرہ۔
اور مسافر اگرچہ وہ صاحب مال ہو لیکن سفر کی وجہ سے وہ جو ہے نا نصاب کا مالک نہ رہا ہو اور حاجت مند ہو تو اس کی بھی حاجت براری کے لیے مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ان مصارف میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ زکوٰۃ 2 طبقوں کو دینے کے نتیجے میں اس کا دوہرا اجر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنا عزیز و اقارب رشتہ دار وغیرہ کو اگر کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے، وہ حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، ماں سوائے والدین کے اور ان کے اجداد اپنے کے دادا ننیال نانا نانی دادا دادی پردادا دادی پر نانا پر نانی، یہ پورا جو اصول اور فروع ہیں، اور فروع میں اولاد اور پھر ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور میاں بیوی باہم ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں احناف کے نزدیک۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی رشتہ دار ہوں اور زیر کفالت نہ ہوں تو ان کو زکوٰۃ جو ہے دی جا سکتی ہے، اور ان کو دینے کا دوہرا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کو قائم کرنے کا جس کا اسلام حکم دیتا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسرا امر جو ہے جس میں دوہرا اجر دگنا ثواب ملتا ہے وہ دینی مدارس ہیں، تعلیم قرآن و سنت کے اندر جو ادارے مصروف و مشغول ہیں، مصروف عمل ہیں، ان میں طلباء و طالبات اور اساتذہ اور دیگر انتظامات کے سلسلے میں زکوٰۃ کی مال سے معاونت کرنے کے نتیجے میں بھی دوہرا اجر حاصل ہوتا ہے، کہ ایک تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور دوسرا جب تک بھی قرآن اور سنت کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ برابر جاری رہے گا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب بھی میسر آتا رہے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ زکوٰۃ سال کے کسی بھی مہینے میں دی جا سکتی ہے، جب بھی اس کے اوپر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس کا لحاظ کیا جائے گا، اس کی مقدار کو متعین کیا جائے گا، اور جب کبھی بھی انسان سال پورا ہو جائے اس پر تو وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اس سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور بعد میں بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ زکوٰۃ کی کل حساب کتاب، جو آمدن ہے، جو خرچ ہے، اور جو قرض دینے ہیں لینے ہیں، جو اپنا کمیٹی لینی ہے اور دینی ہے، ان سب کا حساب کتاب کر کے جو چیز حاصل کرنی ہے اس کو پلس کر لیا جائے، اور جو کی چیز دینی ہے اس کو مائنس کر کے بقیہ رقم کو اگر وہ حد نصاب کو پہنچتی ہے قریباً 1,40,000 کے یا 1,30,000 کے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ضرور ضرور پھر انسان ادا کر دے۔ جامعہ اصحاب صفہ ڈیرہ غازی خان میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ گزشتہ 6 برس سے جاری ہے۔ بحمدہ تعالی 60 کے قریب طلباء و طالبات نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور جامعہ اصحاب صفہ میں قرآن کریم کی تعلیم کے مخارج تلفظ کے ساتھ ساتھ اپنا اسلامی تربیت و اخلاق کے اوپر بھی توجہ دی جاتی ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بنیادی تعلیمات اسلام جو ہیں لازمی وہ بھی ذہن نشین کرائی جاتی ہیں بچوں کو۔ اس وقت جامعہ حاضہ میں قریباً 80 کے قریب طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ جامعہ اصحاب صفہ میں بجلی کے تنصیب کی ضرورت اور حاجت ہے، گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر اس کی ضرورت اور حاجت درپیش رہے گی۔ اسی طریقے سے جامعہ اصحاب صفہ کے ذمہ قریباً 3.25 لاکھ قرض بھی ہے، اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اور ساتھ ہی جامعہ اصحاب صفہ میں تعلیم خواتین کے سلسلہ میں ہفتہ وار جو ہے اپنا تعلیم دین اور تفسیر قرآن کی کلاس کے آغاز کا بھی ارادہ اور عزم ہے۔ عوام احباب سے التماس ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت دیگر جہاں مصارف کی کو یاد رکھیں گے، ذہن نشین رکھیں گے، وہیں جامعہ اصحاب صفہ کی بھی مدد و نصرت اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش اور سعی کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور تعلیم و ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال جو ہے وہ پاک صاف اجلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں دگنا نہیں بلکہ کئی گنا 700 اور 1000 گنا سے بھی زائد جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ اور بڑھوتری پیدا فرماتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود جو ہے وہ مال کو ختم کرتا ہے، جبکہ صدقات جو ہے وہ صدقات نافلہ اور واجبہ، یہ اس کے ذریعے سے جو ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔